بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ذکر ہے اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو زمین پر گمنام رہا مگر آسمانوں پر پہچانا جاتا ہے، جسے نہ دنیا نے پہچانا نہ پہچاننے کی اسے حاجت تھی۔ یہ داستان ہے حضرت اویس کرنی کی، وہ ہستی جس نے ماں کی خدمت کو ایسی عبادت بنایا کہ جنت بھی ان کی راہ تکتی رہی، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا مگر دل سے ایسا پہچانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا تذکرہ اپنی امت میں فرمایا، جن کی تلاش میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ نکلے تاکہ ان سے دعا کروائی جائے۔ محترم ناظرین، روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 70,000 فرشتے جیسے اویس کرنی کی صورت میں ہوں گے تاکہ کوئی پہچان نہ سکے کہ اصل اویس کرنی کون ہے۔ حضرت اویس کرنی وہ عظیم ہستی تھے جنہوں نے ماں کی خدمت کو عبادت نہیں بلکہ جنت کا دروازہ سمجھ کر اپنایا۔ ان کی جوانی کے دن کسی میلے، کسی شوق، کسی خواہش میں نہیں گزرے بلکہ ایک کمزور اور بیمار ماں کے قدموں میں گزرتے گئے۔ وہ ماں جو ہر لمحہ کسی اور کی محتاج تھی مگر اس کے بیٹے نے اسے کبھی کمی کا احساس نہ ہونے دیا۔ جب رات کی خاموشی میں ساری دنیا سو رہی ہوتی تب اویس کرنی اپنی ماں کے پاؤں دباتے، اس کی آنکھوں سے درد پڑھتے اور اس کے چہرے کی زردی سے اس کی تکلیف سمجھ لیتے۔ ان کے دل میں ماں کے لیے وہ محبت تھی کہ اگر جنت کا دروازہ ان کے قدموں میں ہوتا تو اویس کرنی نے اس دروازے پر زندگی بھر پہرا دیا، اس کے سوا کوئی خواب نہ دیکھا، کوئی دنیاوی خواہش نہ پالی۔ ماں کے لیے روٹی بناتے، پانی لاتے، اس کی دوا، اس کی دعا، اس کی ہر طلب کو حکم سمجھ کر پورا کرتے۔ ماں ان کی عبادت تھی، ان کا مرکز تھی اور دنیا کی ہر شے اس کے مقابلے میں پیچھے تھی۔ یہ خدمت، یہ قربانی، یہ وفا امت مسلمہ کے لیے ایک زندہ مثال ہے کہ ماں کا چہرہ دیکھنے والا جنت کا حقدار کیسے بنتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت اویس کرنی کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا درد تھا جو ساری عمر ان کے دل میں تڑپتا رہا مگر وہ تڑپ خاموش تھی، ایسی خاموشی جو آسمانوں کو سنائی دیتی تھی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی دیکھ نہ سکے مگر ان کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایسی بسی ہوئی تھی کہ جیسے وہ ہر لمحہ ان کے سامنے ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا تو ان کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگتی، دل سینے میں مچلنے لگتا اور زبان سے درود کی مہک اٹھتی۔ وہ دن رات مدینہ کی خاک کو تصور میں چومتے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میناروں کو تصور میں تکا کرتے اور دل میں یہ حسرت دبائے رکھتے کہ کاش ایک جھلک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیب ہو جائے مگر ان کی بیمار ماں تھی، اس نے جانے کی اجازت نہ دی اور اویس کرنی نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ماں کی رضا کو قربان کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں دنیا کا ہر عاشق کمزور پڑ جاتا مگر اویس کرنی نے صبر کا وہ پہاڑ اوڑھ لیا جو صرف اللہ کے خاص بندے اوڑھتے۔ ان کا عشق اتنا سچا، اتنا خالص تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، یمن میں اویس نامی میرا ایک امتی ہے جو مجھے دیکھ نہ سکا مگر اس کا دل میری محبت سے لبریز ہے۔ اللہ اکبر! کیا نصیب، کیا مقام! جنہوں نے چہرہ نہیں دیکھا مگر عشق نے انہیں ایسی پہچان دی کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ذکر کیا۔ یہ عشق، یہ وفا، یہ تڑپ قیامت تک عاشقوں کے لیے مشعل رہا ہے۔ حضرت اویس کرنی کی زندگی دنیا کی نظر میں عام نہ تھی۔ وہ لباس جو پیوند زدہ تھے، وہ آنکھیں جو ہر وقت اشک بار رہتی تھی، وہ چہرہ جو عشق کی شدت سے سرد رہتا اور وہ دل جو نہ دنیا کی رونق میں خوش ہوتا تھا نہ کسی محفل میں ہنستا۔ لوگ انہیں دیکھ کر ہنستے، طعنہ دیتے، کہتے یہ شخص پاگل ہے،
دیوانہ ہے، لوگوں سے کٹ کر رہتا ہے، نہ ہنستا ہے نہ کھیلتا ہے نہ کسی سے میل جول رکھتا ہے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ جو دیوانہ تھا وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا پروانہ تھا جس کی ہر سانس میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گونجتا تھا۔ لوگ ان کے زخم دیکھ کر کہتے تھے کہ شاید کوئی مجذوب ہے، مگر وہ زخم دنیا کے نہیں تھے، وہ تو عشق کے تازیانے تھے جو دل پر لگتے اور روح کا سرایہ کرتے۔ بچے ان کے قریب آنے سے ڈرتے، نوجوان ان پر ہنستے، بڑے ان سے کنارہ کشی اختیار کرتے، مگر اویسے کرنی کبھی پلٹ کر شکایت نہ کرتے نہ شکوہ کرتے، بس چپ چاپ دل کے اندر ایک طوفان سنبھالے پھرتے۔ ان کی خاموشی میں چیخیں تھیں، ان کی مسکراہٹ میں درد چھپا ہوا تھا۔ وہ دنیا سے نہیں، دنیا ان سے بیگانہ تھی۔ وہ جنہیں لوگ پاگل کہتے تھے دراصل عقل والوں کی پہنچ سے دور تھے۔ جنہوں نے دنیا تنہا چھوڑ دیا، ان کا ذکر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر آیا۔ لوگ جنہیں مجنون سمجھتے رہے، اس کے عشق نے آسمانوں کو ہلا دیا۔ ان کی حالت دیکھ کر اگر کسی کی آنکھ نہ بھیگے تو سمجھ لو اس کے دل پر پتھر رکھا ہے، کیونکہ اویسے کرنی تنہا نہ تھے، ان کا رب ان کے ساتھ تھا۔ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ان کے لیے تھی۔ دنیا والوں کی باتیں انہیں رلا نہ سکی، کیونکہ وہ تو پہلے ہی اس فراق میں تڑپ رہے تھے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھنے کی حسرت چھپی ہوئی تھی۔ حضرت اویس کرنی کا بچپن ایک ایسی خاموش داستان تھا جسے نہ کوئی سمجھ سکا اور نہ کسی نے پڑھنے کی کوشش کی۔ وہ بچہ جو اپنی عمر سے پہلے ہی فقر و فاقہ، تنہائی اور آزمائشوں کی گود میں پل رہا تھا، کبھی ماں کے جھریوں بھرے چہرے کو دیکھتا، کبھی آسمان کی طرف سوالی نگاہ اٹھاتا، دوسرے بچے کھیلوں میں مصروف ہوتے، ہنسی مذاق کرتے، والدین کی محبت میں پلتے اور دنیا کے رنگوں میں کھوئے رہتے، مگر اویس کرنی ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھا، اپنے دل کا درد سینے سے لگا کر آنکھوں سے بہتا رہتا۔ غربت ایسی کہ کئی کئی دن پیٹ خالی، جسم پر پھٹے پرانے کپڑے، پاؤں میں چھالے، مگر زبان پر ایک بار بھی شکوہ نہیں۔ صرف ماں کا مسکرانا ان کے لیے پوری دنیا کی راحت بن جاتا۔ وہ ماں جو خود زندگی سے تھکی ہوئی تھی، اس کی خدمت میں اویس کرنی ایک غلام کی طرح لگا رہتا۔ مگر دل غلام نہ تھا، وہ تو شہزادہ تھا، رب کے عشق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درد کا شہزادہ۔ جب کبھی ماں بستر سے ہلنے سے قاصر ہوتی تو اویس کرنی رات بھر جاگ کر اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا رہتا، اور جب وہ سوتی تو چپ چاپ اس کے قدم چومتا اور دل ہی دل میں رب سے عرض کرتا، یا اللہ، اس ماں کی خدمت میری عبادت ٹھہرا دے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کو میری روح میں بسا دے۔ بچپن کی یہ خاموشی دراصل ایک گہرا سمندر تھی جس کے اندر عشق، صبر، محرومی اور قربانی کے طوفان اٹھتے تھے۔ اویس کرنی کی آنکھیں وہ آنکھیں تھیں جنہوں نے کبھی دنیا کی چمک نہ دیکھی، مگر دل میں مدینہ کے در و دیوار کے خواب بسائے رکھے۔ ان کا بچپن وہ آئینہ تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی پرچھائیاں نظر آتی تھی، ماں کی محبت کے سائے دکھائی دیتے تھے اور خاموشی میں دعا کی آواز گونجتی تھی۔ لوگ اسے عام بچہ سمجھتے رہے، مگر رب جانتا تھا کہ یہی وہ بچہ ہے جسے کل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک سے یاد کریں گے، وہ جس کا چہرہ خاک آلود، بدن کمزور اور زبان خاموش تھی۔ اس کے دل میں ایک آسمانی چراغ روشن تھا، ایسا چراغ جو قیامت تک عشق کرنے والے کے دلوں کو جلا بخشے گا، اور شاید اس کے لیے اس نے دنیا کو چھوڑا، شہرت کو ٹھکرایا، محفلوں سے کنارہ کیا، تاکہ ماں کے قدموں میں پل کر وہ مقام پا سکے جو بڑے بڑے زاہدوں اور عابدوں کو بھی نصیب نہ ہو سکا۔ محترم ناظرین، ایک دن حضرت اویس کرنی کا دل عشق رسول میں اس قدر بے قرار
ہو گیا کہ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے ماں کا ہاتھ تھاما اور آنکھوں میں بھیگے ہوئے خواب لے کر عرض کیا، ماں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس چہرہ انور کو دیکھوں جن کا نام سنتے ہی میری روح لرز اٹھتی ہے، جس کی خوشبو میری دعاؤں میں بسی ہے۔ مجھے اجازت دو تاکہ میں مدینہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر آؤں۔ ماں نے بیٹے کی آنکھوں میں وہ تڑپ دیکھی جو کوئی الفاظ بیان نہ کر سکے۔ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر کمزور آواز میں کہا، بیٹے، جا تو سکتے ہو مگر ایک وعدہ کرو، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پر نہ ہو تو میری خدمت کے لیے لوٹ آنا۔ اب ایسے کرنی نے سر جھکا کر وعدہ کیا۔ ماں کے قدم چومے اور اس ایک لمحے کو دل میں قید کرتے ہوئے آنکھوں میں مدینہ کا خواب لیے سفر پر نکل کھڑے ہوئے۔ مدینہ کا سفر آسان نہ تھا۔ قدم زخمی ہوئے، بدن تھکا، مگر دل میں عشق کا چراغ روشن تھا۔ جب وہ مدینہ کی فضا میں داخل ہوئے تو ان کے آنسو تھم نہ سکے۔ انہوں نے خاک مدینہ کو چوم لیا، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، آنکھیں در و دیوار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ڈھونڈنے لگی۔ لیکن جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی در اقدس پر پہنچے تو دروازہ کھلا گیا اور خبر ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت موجود نہیں ہے، کسی سفر پر تشریف لے گئے ہیں۔ یہ سن کر ان کے وجود میں سناٹا چھا گیا، جیسے وقت تھم گیا ہو، جیسے روح کٹ گئی ہو۔ آنکھوں سے اشک رواں ہوئے، دل کی صدا ٹوٹ گئی اور وہ دروازے پر خاموش کھڑے رہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ہر عاشق رو دیتا مگر ہر انسان خود غرضی کی راہ چنتا۔ مگر اویس کرنی نے ماں سے کیا وعدہ یاد رکھا۔ انہوں نے دروازے کو چوما، ایک نظر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور دل میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کا دیدار کرنے آیا تھا مگر ماں کی رضا مجھ پر فرض ہے۔ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا تو یہ میری قسمت ہے، مگر ماں کی دعا میں وہ جنت ہے جس کا وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اور وہ چپ چاپ واپس لوٹ گئے، بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیے، صرف وعدے کی پاسداری میں، صرف ماں کی رضا کے لیے۔ یہ وہ مقام عشق ہے جہاں وفا، ادب اور قربانی ایک ساتھ سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی وہ عاشق تھے جنہوں نے دیدار سے بڑھ کر وعدے کو نبھایا اور یوں عشق کی وہ مثال قائم کی جس پر آج تک دنیا حیران ہے۔ جب اویس کرنی واپس یمن لوٹ چکے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے۔ اس عاشق کے قدموں کی چاپ تو خاموش تھی مگر اس کے دل کی سچائی آسمانوں میں گونج رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ سے فرمایا، یمن سے ایک نسیم آئی ہے جس میں جنت کی خوشبو ہے اور وہ خوشبو اویس کرنی کے جسم سے آتی ہے۔ صحابہ حیرت سے دیکھنے لگے کیونکہ وہ شخص کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا نہ تھا، نہ ان کی محفل میں بیٹھا تھا، مگر زبان نبوت اس کا ذکر کر رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اویس کرنی جو اپنی ماں کا خدمت گزار ہے، اس نے مجھے کبھی نہیں دیکھا مگر اس کا دل میری محبت میں اس قدر ڈوبا ہوا ہے کہ اگر وہ کسی چیز پر قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین پر بسنے والے لوگوں کو معلوم ہوا کہ رب کے نزدیک مقام لینے کے لیے ظاہری مجلس نہیں، دل کی سچائی اور عشق حقیقی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، جب تمہاری ملاقات اویس کرنی سے ہو تو اس سے کہنا کہ میری امتیوں کے لیے دعا کرے اور اس سے کہو کہ وہ میرے لیے بھی دعا کرے۔ سوچے، وہ ہستی جس نے نبیوں کی زبانیں دعا کرتی تھی، آج اس کا عاشق جو ظاہراً گمنام فقراء میں ڈوبا، تنہائی میں رہنے والا، کسی درویش کی مانند زندگی گزار رہا ہے، اسے حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی دعا کرے۔ کیا اس سے بڑا کوئی مقام ہو سکتا ہے؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس بستی میں پہنچے تو ایک دن دیکھا کہ ایک درویش شخص ٹاٹ پہنے، آنکھوں میں سرخی، چہرے پر خشیت اور ہر لفظ میں سوز۔ انہوں نے کہا، کیا تم اویس ہو؟ اس نے جھک کر کہا، میں گناہ گار ہوں، اویس جیسا نہ کہو۔ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں سے اسے پہچانا، اس وقت آسمان بھی رو رہا تھا اور زمین بھی۔ وہ شخص نبی پاک کو نہ دیکھ سکا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر اس کا نام تھا۔ وہ جو دنیا سے چھپ کر رہا مگر عرش کے قریب پہچانا گیا۔ اس نے کہا، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یاد کیا تو بس یہی میری کامیابی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک بندہ گمنام نہ رہا بلکہ قیامت تک کے لیے عاشقوں کا امام بن گیا۔ حضرت اویس کرنی وہ ہیں جنہوں نے دیدار نہیں کیا مگر وفاداری میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ تنہا مرے اور تنہا ہی جنت کے راستے پر چل دیے، مگر ان کی تنہائی میں ایک ایسا راز تھا جنہیں صرف اہل عشق ہی سمجھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام باہر موجود تھے مگر دل جیسے کسی انکہی بات کا انتظار کر رہا تھا۔ نبی پاک کی نگاہیں افق پر جمی ہوئی تھی، جیسے وہ کسی دور کے عاشق کو دیکھ رہے ہوں۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرم اور نورانی آواز گونجی، اے میرے ساتھیوں، تمہیں اویس نہ ملا؟ وہ یمن سے آیا تھا، ایک لمحے کو میرے دیدار کی طرف لے کر مگر ماں کی خدمت کا حق ادا کرنے کو واپس پلٹ گیا۔ یہ سن کر صحابہ کرام کے دل دھڑکنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں جھک گئی، جیسے کوئی نعمت ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں ایک ایسی اداسی تھی، ایک ایسی شفقت جو دل کو چیر کر رکھ دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کبھی تمہاری اس سے ملاقات ہو تو اسے جانے نہ دینا، میری امت کا ولی ہے، اس کے الفاظ میں وہ تاثیر ہے جو عرش کو ہلا دیتی ہے، اس سے دعا کروانی ہے۔ وہ مٹی میں چھپا ہوا موتی ہے جسے دنیا نہیں جانتی مگر آسمان اس پر ناز کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود میں لرزہ سا طاری ہو گیا۔ انہوں نے دل میں عہد کیا کہ اب وہ اسے ڈھونڈ کر نکالیں گے، جیسے کتنے ہی ٹائم لگ جائے، چاہے کتنے ہی حج کرنے پڑیں، چاہے کتنے ہی قافلے چھاننے پڑے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لہجے کی شدت دیکھی؟ یہ کوئی عام بات نہیں۔ اب اگر وہ اویس کرنی آیا تو ہم اسے پہچانیں گے اور اسے روکیں گے اور اس کی دعاؤں کا فیض لیں گے۔ اس لمحے صحابہ کے دلوں میں ایک نئی روشنی جاگی، ایسا لگا کوئی غیبی خزانہ ان سے قریب ہے، بس ہاتھ بڑھانے کی دیر ہے۔ اگلے سال جب یمن کے قافلے دوبارہ مکہ پہنچے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے سے ہر چہرے کو غور سے دیکھنے لگے۔ ہر قبیلے سے پوچھتے، کیا تمہارے ساتھ کوئی اویس بن عامر ہے؟ مراد قبیلے کا۔ اکثر لوگ بے نیازی سے جواب دیتے، ہاں، ایک شخص ہے مگر عجیب سا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ جواب دیتے وہ یہ کہتے کہ ایک شخص ہے، عجیب سا ہے، قافلے سے الگ رہتا ہے، لوگوں سے کم بات کرتا ہے، لوگوں سے بہت ہی کم بات کرتا ہے، اپنے اونٹوں میں مصروف رہتا ہے، کبھی ہنستا نہیں، اکثر تنہا ریت پڑتا تھا، کچھ پڑھتا رہتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں وہ پاگل ہے اور کچھ اسے فقیر سمجھتے ہیں۔ یعنی کہ لوگوں نے ایسے بتایا، لوگوں نے کہا کہ وہ تنہا بیٹھا رہتا ہے اور کچھ پڑھتا رہتا ہے، کچھ لوگ انہیں پاگل کہتے ہیں اور کچھ اسے فقیر سمجھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان نشانیوں پر غور کیا۔ دونوں نے قافلے سے باہر جا کر ایک سنسان گوشے میں اسے دیکھا، ایک لاغر سا شخص دھوپ میں جھکا ہوا اونٹوں کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں چھالے
تھے، یعنی کہ اس کے ہاتھوں میں بہت چھالے تھے، چہرہ سورج سے جھلسا ہوا مگر نگاہیں نیچی اور دل پر سکون۔ کبھی کبھی وہ اونٹوں کے بیچ بیٹھ کر آسمانوں کی طرف دیکھتا جیسے کسی اور دنیا سے بات کر رہا ہو۔ اس کی وجود سے عجز، خاموشی اور وہ عجیب سی روشنی نکل رہی تھی، وہ صرف عاشقوں کے چہروں پر ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، یہی وہ ہے جسے لوگ پاگل کہتے ہیں؟ یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، کیا یہی وہ پاگل ہے جسے لوگ کہتے ہیں اور جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولی کہا ہے؟ دنیا اسے نہ سمجھے مگر آسمان اسے جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ جان گئے تھے کہ وہ لمحہ آ پہنچا ہے، وہ وقت آ پہنچا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ سچ ہونے جا رہا ہے، اور وہ اس کے قریب گئے مگر اس کے چہرے کی سادگی نے انہیں پہلے ہی بتا دیا، یہ وہی ہے، یعنی کہ یہ اویسے کرنی ہے جو لوگوں سے نہیں بس خدا سے بات کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستگی سے اس تنہا شخص کی جانب بڑھے، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ سے اس تنہا شخص کی طرف بڑھے۔ ان کے دل دھڑک رہے تھے، آنکھوں میں نمی اور لبوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ گونج رہے تھے، اس کے بائیں ہاتھ کی پشت پر برز کا نشان ہوگا، ایک سفید داغ جو اس کے عشق کا نشان ہوگا۔ جب وہ قریب پہنچے تو حضرت اویس نے جھک کر سلام کیا، نظر نیچی رکھی، عاجزی اس کے ہر انداز سے ٹپک رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرمی سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے سر جھکا کر جواب دیا، میں اویس ہوں، بن عامر، مراد قبیلے سے، مگر بس ایک گنہگار اور بے نام سا انسان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا بایاں ہاتھ تھاما اور جب کپڑا ہٹا تو دونوں بزرگ لرز گئے، واقعی وہ ایک سفید نشان تھا، وہی جس کا ذکر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سالوں پہلے کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، انہوں نے کہا، اے اللہ کے ولی، ہم تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ڈھونڈنے نکلے تھے اور تو ہمیں ملا، وہی نشان، وہی عاجزی، وہی نور۔ یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے ولی، ہم تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ڈھونڈنے نکلے تھے اور تو ہمیں ملا، وہی نشان ہے، وہی عاجزی ہے، وہی نور ہے۔ حضرت اویس کرنی کا چہرہ جیسے آنسوؤں سے بھیگ گیا، انہوں نے کہا، کیا وہ میرے ذکر کرتے تھے؟ کیا ان کی زبان پر میرا نام آیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نہ صرف نام لیا بلکہ ہمیں حکم دیا کہ اگر اس عاشق رسول سے ملاقات ہو تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ یہ سن کر حضرت اویس کرنی کی ہچکی بند ہو گئی، وہ زمین پر گر پڑے اور اپنے چہرے کو مٹی میں چھپا کر رونے لگے۔ ان کے لبوں سے بس اتنا نکلا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یاد رکھا تو میں ان کی زیارت بھی نہ کر سکا، وہ روئے، تڑپے اور زمین بھیگ گئی۔ یعنی کہ حضرت اویس کرنی نے جب سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے حکم بھیجا ہے تو وہ رونے لگے اور
کہنے لگے میں تو ان کی زیارت بھی نہ کر سکا، وہ روئے تڑپے اور زمین بھی بھیگ گئی۔ حضرت اویس کرنی جب زمین پر گر کر رونے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اٹھایا اور کہا، اے اویس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ہم تمہاری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ یعنی کہ حضرت عمر اور حضرت علی دونوں نے حضرت اویس کرنی سے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ہم تمہاری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ حضرت اویس کرنی کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن دل میں ایک عجیب سکون تھا۔ ان کے دل میں بس ایک ہی خواہش تھی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بلند ہو، ان کے امتیوں کا دل روشن ہو اور اللہ کی رحمت ہم سب کے ساتھ ہو۔ محترم ناظرین، انہوں نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور ایک گہری سانس لی۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اویس، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم تم سے دعائے مغفرت کروائیں، اور تمہاری دعا سے ہماری زندگیوں میں سکون آئے۔ حضرت اویس کرنی نے اپنی آنکھیں بند کی اور دل سے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ پھر اس کی آواز آئی جو گلاب کی نرم خوشبو کی طرح ہر طرف پھیل گئی، اے اللہ، ان لوگوں کو سکون دے جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، جو ان کی سنتوں پر چلنا چاہتے ہیں، جو تیرے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی زندگیوں میں سکون ہو اور ان کے دلوں میں تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمیشہ قائم رہے۔ یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں ہمیشہ قائم رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی دعاؤں کی تاثیر محسوس کی، جیسے آسمان سے کوئی خاص نور نازل ہو رہا ہو۔ یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اویس کرنی کی دعاؤں کی تاثیر کو محسوس کیا، جیسے کہ کوئی آسمان سے نور نازل ہو رہا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اویس، تمہاری دعا میں وہ طاقت ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، مگر ہم اسے دل کی گہرائی سے محسوس کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ دعا صرف ہم تک نہیں پہنچی بلکہ یہ ساری امت تک پہنچے گی، اور ہمارے دلوں میں جو جگہ تم نے بنائی ہے وہ کبھی ختم نہ ہوگی۔ یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ جو دعا حضرت اویس کرنی آپ نے کی ہے، یہ دعا ہم تک نہیں بلکہ ساری امت تک پہنچے گی۔ ہمارے دلوں میں جو جگہ تم نے بنائی وہ کبھی ختم نہ ہوگی۔ حضرت اویس کے ہاتھ آسمان کی طرف بلند تھے اور وہ اپنی دعا کو اپنے دل کی گہرائی سے مانگ رہے تھے۔ جیسے جیسے ان کی دعائیں بلند ہو رہی تھی، اس وقت وہاں موجود تمام صحابہ کے دل میں سکون اترنے لگا۔ یعنی کہ حضرت اویس کرنی کے ہاتھ آسمان کی طرف بلند تھے اور دعا دل کی گہرائی سے مانگ رہے تھے، اور جیسے جیسے ان کی آواز یعنی کہ دعا میں آواز بلند ہو رہی تھی، ویسے ویسے تمام صحابہ کے دل میں سکون اترنے لگا، جیسے رب کی رحمت ان پر نازل ہو رہی ہو۔ حضرت اویس کرنی کی دعائیں اتنی طاقتور تھی کہ وہ نہ صرف صحابہ کرام کو بلکہ تمام امت محمدیہ کو محبت، سکون اور رحمت نمائی دینے کا سبب بن گئی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہا، اور آنکھوں میں بے شمار جذبات تھے۔ یہ لمحہ ایک روحانی جیت تھا، ایک ایسی چیز جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل تھا۔ دعا کے بعد ماحول میں خاموشی چھا گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر گویا دل کی زبان سے بولے، اب وہ وقت آ گیا ہے جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وسیلہ بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لباس کے اندر سے ایک کپڑے میں لپٹا ہوا پاکیزہ جبہ نکالا۔ وہی مبارک جبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں زیب تن فرمایا تھا، یعنی کہ حضرت عمر نے اپنے لباس کے اندر سے ایک کپڑے میں لپٹا ہوا پاکیزہ جبہ نکالا۔ وہی مبارک جبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں زیب تن فرمایا تھا۔ انہوں نے نرمی سے وہ جبہ حضرت اویس کرنی کے سامنے رکھا اور لرزتی آواز میں کہا، اے اویس، یہ وہ تحفہ ہے جو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص تمہارے لیے رکھا تھا۔ انہوں نے ہمیں وصیت کی تھی، جب میرے عاشق خاص اویس سے ملاقات ہو تو میرا جبہ اس کو دے دینا۔ یہ میری محبت، میری شناخت اور میرے دل کی آواز ہے۔ اس کے بعد محترم ناظرین، حضرت اویس کرنی جیسے بے ہوش ہو گئے۔ ان کی نظریں جبے پر جمی رہیں، جیسے وقت تھم گیا۔ انہوں نے ہاتھ کانپتے ہوئے جبہ اٹھایا اور اسے اپنی آنکھوں سے لگایا۔ آنکھوں سے آنسو کی بارش جاری تھی۔ انہوں نے جبہ کو سینے سے لگایا جیسے کسی یتیم کو اس کا بچھڑا ہوا باپ مل گیا ہو۔ ان کی ہچکی بند گئی اور لبوں پر صرف ایک صدا تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نہ آ سکا، آپ سے مل نہ سکا، مگر آپ نے مجھے فراموش نہ کیا۔ پھر وہ جبہ لے کر سجدے میں گر گئے اور زمین پر اپنی پیشانی رکھ دی۔ ان کی دعاؤں کی گہرائی آسمان کو چیر رہی تھی اور دل کی شدت سے عرش لرز رہا تھا۔ وہ جبہ ایک ٹکڑا کپڑا اس وقت عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے قیمتی اثاثہ بن گیا۔ محترم ناظرین، دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے اور سیدھے راستے پر چلنے والا بنائے اور ہمیں اپنے نیک صالح بندوں میں شامل فرمائے۔ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں اپنی رحمت اور ہدایت نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔